آپ وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ ان کی ولادت پر اور ان کی شخصیت پر انسانیت فخر کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، جی، پھر جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، پھر جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا نا، جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اور جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ جو دونوں زمانے ہیں اس کی تمام خیر آپ کو اہل بیت میں نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کو 3 صدیوں میں جو دین اور امت کو اکٹھا کرنے اور اس کے شیرازہ بکھرنے سے بچانے میں جو بہترین کردار آپ کو نظر آئے گا، وہ آپ کو ائمہ اہل بیت کا نظر آئے گا۔ اور جو تیسری صدی ہجری ہے وہ تو ہے ہی امام تقی کی، امام نقی کی۔ انہوں نے مسلسل جو ہے نا وہ ایسا جہد مسلسل کیا ہے، اس میں اس طریقے سے اپنی جو ہے وہ زندگی کو پیش کیا ہے کہ اپنے شب و روز اور اپنا بچپنا، اپنی جوانی اور اپنی زندگی کے تمام شب و روز جو ہیں حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو فیض پہنچانے، ان کو خیر پہنچانے، انہیں برکت سے آشنائی دلانے میں آپ نے گزار دیا۔ کیا بات! اتنا مشکل وقت آپ نے گزارا ہے، اور اس مشکل وقت میں آپ نے اس طریقے سے ایک عام شخص اور ایک رہنما کی رہنمائی کی ہے کہ قیامت تک وہ اصول اسلام کو جو بندہ لیڈ کر رہا ہو، وہ امام نقی کو اگر نہیں پڑھے گا تو وہ اسلام کو لیڈ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ایک لیڈر قائد کیسا ہوتا ہے، وہ اپنے رزق حلال کا بھی خیال رکھتا ہے، وہ اپنی تنہائیوں میں عبادت کا بھی خیال رکھتا ہے، وہ امت سے ملاقات کا بھی خیال رکھتا ہے، اور وہ لوگوں کی پشیمانی اور پریشانی کو دور کرنے کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ یہ حضرت امام علی نقی ہیں کہ جن کو مدینہ طیبہ میں کھیتی باڑی کرتے ہوئے ایک شخص نے دیکھ لیا ہے اور کہا کہ حضور آپ کے غلام کدھر ہیں، شاگرد کدھر ہیں؟ امت آپ کو جو ہے نا آپ کے پیروں تلے اپنی آنکھیں بچھانے کے لیے تیار ہے، اور آپ یہاں کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا ہمارے جد اعلیٰ نے یہ کام کیا ہے، یہ کون سا عیب کا کام ہے؟ میں اپنے رزق حلال کی تلاش میں ہوں، اور اسی چیز کا سبق ہمیں ہمارے بابا حضور نے پڑھایا ہے۔ نسل در نسل ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، ہم کسی کے ٹکڑوں پر نہیں چلتے ہیں، ہم جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں اور اسی کو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے اس کے علاوہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کو جیل میں رکھا جائے، آپ کے اوپر جو ہے نا وہ صعوبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں، اور اس کے بعد آپ کو دربار میں بلا کے کہا جائے کہ ہمیں کچھ گانے سنائیے، یا تو شراب پیے یا گانا سنائیے۔ تو آپ نے اس وقت آپ نے قبلہ یہ ایک لیڈر کو، ایک رہنما کو، ایک دینی سرپرست کو بتایا کہ دیندار کس کو کہتے ہیں اور قائد کس کو کہتے ہیں، اور اسلام سے سچا محب کون ہوتا ہے، اور حوصلہ کیا ہوتا ہے، جرت کس کو کہتے ہیں، اور دنیا سے بے رغبتی کس کو کہتے ہیں۔ یہ تمام معانی حضرت امام علی نقی نے سمجھا دیے متوکل کے دربار میں کھڑے ہوئے۔ اور پھر جو آپ نے الفاظ کہے، آپ کے مبارک لبہ اقدس کو جنبش ہوتی ہے، رحمت و کرم کے پھول نچھاور ہوتے ہیں، اور نصیحت کی وہ باتیں کر جاتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ آج تک اگر ان باتوں کو کوئی متکبر، کوئی ظالم، اور وہ شخص جس کا قلم غلط چلتا ہو اور جو انصاف کا قتل کرتا ہو، اگر وہ ان کی یہ چند باتیں ہی پڑھ لے تو اس کے اندر جو ہے اگر ایمان زندہ ہے تو وہ راہ حق پر آ جائے گا۔ یعنی اس مشکل ترین گھڑی میں بھی کلمہ حق بیان کیا، کلمہ حق کہا۔ آپ نے کہا، وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ اے بادشاہ وقت، ذرا بتاؤ تو صحیح وہ لوگ کہاں گئے جو مضبوط ترین چٹانوں پر رات بسر کیا کرتے تھے، اور جن کے اوپر بہادر اور مضبوط جو ہے نا وہ لشکر کھڑا ہوتا تھا ان کی حفاظت پر، اور بالآخر ان کو ان مضبوط چٹانوں سے ملک الموت اٹھا کے لے گیا، اور وہ جن کے چہروں کو دنیا سے چھپانے کے لیے پردے ریشم کے جو ہے نا آگے لٹکائے جاتے تھے، اور کوئی جو ہے نا مصیبت ان کے قریب نہ آتی تھی، آج وہ ان گڑوں میں اتار دیے گئے جن کو دن کے وقت بھی وہ پسند نہ کرتے تھے، اور وہ جو اپنے چہروں پر ریشم کے
لباس کو لے کر سویا کرتے تھے اور چادریں ریشم کی استعمال کرتے تھے. یہ اشارے ہو گئے ملوکیت کے تمام استعاروں کی طرف، آمریت کے تمام استعاروں کی طرف، اور ان لوگوں کی طرف کہ جن کے پاس جب طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، اختیار آتا ہے، اور جو مسند نشین ہوتے ہیں پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم جو ہے وہ کہاں جانے والے ہیں. اور پھر آپ نے یہ باتیں کہنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ یاد رکھنا آج تو تم لوگوں کا حق کھا رہے ہو. آج لوگوں کے جو ہے نا وہ تمام تر چیزوں کے اوپر تسلط کر کے بیٹھے ہو. ایک وقت آئے گا کہ تمہیں کیڑے کھا جائیں گے اور پھر تمہیں وہاں سے نکالنے والا نہیں ہوگا. آپ وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ آپ دیکھیں، یا میں آخر میں یہ بات قبلہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اہل بیت کا گھرانہ یہ مستجاب الدعوات گھرانہ ہے. ایسا کہ آپ متوکل نے یہ بات کہہ دی تھی کہ ان کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا جائے. آپ وہاں پر بڑی جو ہے نا خوبصورت انداز سے آئے اور وہاں عبد الرحمن ایک شخص کھڑا تھا. وہ کہتے ہیں میں نے جب ان کا چہرہ دیکھا تو میں دل ہی دل میں کہنے لگا یا رب اتنا خوبصورت چہرہ پھانسی پر لٹکایا جائے گا. اللہ مہربانی کر دے، اللہ کرم کر دے. کہتے ہیں کہ میرے پاس سے گزرے حضرت امام علی نقی اور میری جانب دیکھا اور مسکرا کے فرمانے لگے تیری دعا قبول ہو گئی. کیا بات ہے! کشف بھی ہے، مستجاب بھی ہے اور کرامات بھی رکھتے ہیں. اور اس کے باوجود جو بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت سیدہ فاطمہ سے لے کر آخری امام تک آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا جس نے اللہ سے یہ کہا ہو کہ ہمیں شاہی دے دے، ہمیں یہ دولت دے دے، ہمیں یہ دے دے. انہوں نے مانگا تو رب سے رب کی محبت کو مانگا، اس کی معرفت کو مانگا اور امت محبوب کی خیر کو مانگا، اور اللہ نے عطا کی. اللہ نے عطا بھی. بہت شکریہ.